میں ہوں محمد جاوید اشرف۔ میں آج آپ کو محمود غزنوی کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس نے غزنی پر کیسی حکومت کی اور مسلمانوں کو کیسے بلندیوں تک پہنچا دیا، کیسے ہندوستان فتح کیا اور کیسے خراسان، بلخ، ترکستان، ازبکستان اور دوسری کئی ریاستوں کو غزنوی کے ساتھ ملایا۔ اور اس کی حکومت کا حوال ایسے شروع ہوا جب اس نے اسماعیل کا تختہ الٹ دیا۔ اس کے بعد 388 عیسوی کو سلطان سبکتگین کا بیٹا محمود غزنوی غزنی کی حکومت پر فائز ہوا، اور یہ فائز ایسے ہوا کہ جب اس کی تاج پوشی کی جانے لگی تو ایک بہت ہی وسیع میدان کا انتخاب کیا گیا، اور اس میدان میں غزنی کے تمام باشندوں یعنی عوام کو بلایا گیا، اور اس طرح نظام شاہ نے محمود کی تاج پوشی کی اور حمد و ثنا کے بعد غزنی کے لوگوں سے کہا، اے لوگو، تم خوب جانتے ہو کہ محمود کیسا حکمران ہے، اور آپ خوب جانتے ہو کہ میں نے کیسے حکمران کا انتخاب کیا ہے، اور میں اللہ سے صرف یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اسے بہت ہی ترقیاں دے اور بہت ہی عزت سے نوازے۔ اسی طرح اس تقریب کا اختتام ہوا تو محمود نے ایک رات عبداللہ کو اپنی خلوت میں طلب کیا اور اس سے پوچھا، اے عبداللہ، آپ مجھے بتائیے کہ سومناتھ کا مندر کہاں ہے، کیونکہ محمود کی دلی خواہش تھی کہ وہ سومناتھ کو تہس نہس کر دے، اور یہ خواب جو کہ نظام شاہ کا خواب تھا۔ نظام شاہ چاہتا تھا کہ وہ کسی طرح سومناتھ کے مندر کے بت کو تہس نہس کر دے، کیونکہ وہ بت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو بتوں سے پاک کیا تو ایک جماعت نے سومناتھ کے بت کو وہاں سے اٹھا کر فرار ہو کر کشتی کے ذریعے ہندوستان لائے اور گجرات کے ایک شہر میں نصب کر دیا، اور کیونکہ ہندو یہ سمجھتے تھے کہ یہ بت بہت ہی کرامت والا ہے اور اپنی ہی کرامت کی وجہ سے بچ گیا ہے، اگر اس کی کرامت نہ ہوتی تو باقی بتوں کی طرح آج یہ بھی توڑ دیا جاتا۔ تو اس طرح محمود نے عبداللہ سے پوچھا کہ وہ بت کہاں ہے اور کس جگہ نصب کیا گیا ہے، اور ہندوستان کا وہ کون سا علاقہ اور کون سی ریاست میں ہے۔ تو عبداللہ نے کہا کہ میں نے آج تک تو مندر دیکھا نہیں اور نہ ہی بتوں کو دیکھا ہے، لیکن اس کے بارے میں سنا تو ہے کہ وہ گجرات میں ہے، اور گجرات ہندوستان میں واقع ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے ایک لڑکے پر یقین ہے کہ وہ آپ کی اس کاوش کو پورا کر دے گا، اور وہ لڑکا بہت ہی ذہین اور دانا ہے، اور اس نے مجھ سے سنسکرت کی زبان سیکھی ہے۔ تو محمود کی مشکل اس طرح بہت آسان ہو گئی، اور اس نے عبداللہ سالار کو اپنی خلوت میں طلب کیا۔ عبداللہ سالار نے کہا کہ اے والی غزنی، آپ نے مجھے کس لیے بلایا ہے؟ تو محمود نے وہ تمام قصہ اسے سنایا۔ تو عبداللہ نے، جو کہ ہندی اچھی طرح سے جانتا تھا اور سنسکرت کافی اچھی زبان سے جانتا تھا، اور اس نے عبداللہ کو ساری زبانیں ہندوستان کی سکھائیں، اور اس طرح محمود نے جوگی کے روپ میں ہندوستان کی طرف روانہ کر دیا۔ اور اسی طرح امیر منصور نے امیر سبکتگین کے مرنے کے بعد اپنے ایک خوشامدی سردار بغوزن کو خراسان اور بلخ کا حاکم بنا دیا۔ یہ بات محمود کو بہت ناگوار گزری، اور اس نے کہا کہ بغوزن، جو کہ جنگ کے رموز و عقاب سے واقف بھی نہیں، اور یہ اچھی طرح سے خراسان اور بلخ کو نہیں چلا سکتا، اور یہی نہ عوام کی رائے کو پورا کر سکتا ہے اور نہ ہی بلخ اور خراسان کو اچھی طرح سے چلا سکتا ہے، اور یہ کسی بھی منصوبے سے واقف نہیں۔ تو اس طرح اس نے ایک خط امیر منصور کی طرف بھیجا کہ آپ براہ کرم اس فیصلے پر تھوڑی نظر ثانی کریں۔
تو امیر منصور نے کہا کہ جو فیصلہ میں نے کر لیا ہے اب اس سے میں واپس دستبردار نہیں ہوگا۔ تو اس نے وہ خط دوبارہ محمود کے پاس بھیج دیا۔ تو محمود نے جب یہ خط پڑھا تو اسے بہت جلال آ گیا، اور جلال آتے ہی اس نے اپنے دوسرے سرداروں سے مشورہ کیا کہ امیر منصور یہ کہہ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جیسا بھی ہو میں اس کے ناپاک ارادے بلخ اور خراسان سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ تو اس نے اپنے دوسرے امیروں کے ساتھ مشورہ کر کے لشکر جرار لے کر بلخ اور خراسان کی طرف روانہ ہوا۔ تو بکوزن ان تمام حالات کو بھانپتے ہوئے حاکم بخارا امیر منصور کے پاس گیا اور اسے تمام سنگین صورتحال بتائی۔ تو جب اس نے یہ سنا تو وہ طیش میں آ گیا۔ امیر منصور نے کہا کہ محمود کون ہوتا ہے جو مجھ سے جنگ کرے، اور اس نے بھی اپنے سپاہیوں کو تیار کرنا شروع کر دیا، کیونکہ بکوزن ایک بہت ہی چال باز اور عیار قسم کا انسان تھا۔ اس نے موقع پاتے ہی امیر منصور کو قتل کر دیا اور اس کی جگہ 9 عمر لڑکے عبد الملک کو، کیونکہ وہ تو چاہتا تھا کہ کسی طرح اس لڑکے کا بھی خاتمہ کر کے میں خود حاکم، اور اس طرح بخارا بھی میرے قبضے میں ہوگا، بلخ اور خراسان بھی میرے قبضے میں ہوگا۔ لیکن رب کا کرنا کچھ اور ہی تھا۔ جب محمود کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو اس نے کہا کہ وہ شخص اب قبر میں سو رہا ہے جس کا سامنا کرتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی۔ تو اس نے اپنا لشکر جرار لے کر بلخ اور خراسان پر حملہ کر دیا اور بڑی آسانی سے بلخ اور خراسان کو فتح کر لیا، کیونکہ محمود جو کہ بہت ہی قابل جرنیل اور بہت ہی قابل حکمران تھا، اور اس نے اپنے سپاہیوں کو تمام شجاعتوں سے نوازا ہوا تھا، کیونکہ بلخ اور خراسان کے سپاہی جو کہ بکوزن کے سائے میں تھے، تو بکوزن نے صرف انہیں یہ کہا کہ آپ جنگ کریں اور اپنی بہادری کا مظاہرہ کریں۔ تو اس طرح اس کے سپاہی صرف جنگ کر رہے تھے، اور نہ تو انہیں یہ معلوم تھا کہ ہم کس لیے جنگ کر رہے ہیں، اور نہ یہ معلوم تھا کہ ہم کیا چیز چاہتے ہیں، اور ان کا بس یہی مقصد تھا کہ ہم جنگ کریں۔ اور اس طرح محمود کے سپاہیوں نے بڑی آسانی سے فتح حاصل کر لی، کیونکہ بکوزن تو بلخ اور خراسان میں موجود نہیں تھا، وہ تو بخارا میں موجود تھا۔ تو اس طرح ایلک خان نے سیاسی صورتحال کو بھانپتے ہوئے بخارا پر حملہ کر دیا اور 9 عمر لڑکے عبد الملک کو قتل کر دیا، اور اس طرح دوسرے سرداروں کو بھی پکڑ کر قتل کروا دیا۔ اور جب بکوزن کو اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے جان کی امان مانگی۔ تو ایلک خان نے کہا کہ جو شخص اپنے امیر کا نہیں ہو سکتا وہ میرے لیے کیا ہوگا۔ تو اس نے اپنے پاؤں سے اس کو ٹھوکر لگائی، اور اس طرح اور اس نے حکم دیا ایلک خان نے کہ جاؤ کہ اس کو قید میں ڈال دو، اور اس طرح سپاہیوں نے بکوزن کو قید میں ڈال دیا، اور محمود بلخ اور خراسان پر قابض ہو گیا۔ جب ایلک خان نے سیاسی صورتحال کو دیکھا کہ محمود بہت ہی قابل حکمران ہے اور اس کی ترقی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ اپنی قلعوں کو بہت ہی آسانی سے چلا رہا ہے، اور اپنی رعایا بھی اس کی بہت ہی خوش ہے، تو اس طرح اس نے سیاسی صورتحال کو بھانپتے ہوئے اپنی بیٹی کی شادی محمود سے کرنے کا فیصلہ کر دیا، اور دوسرے سرداروں کے مشورہ کرنے کے بعد اس نے محمود کے پاس خط بھیجا۔ جب محمود نے یہ خط پڑھا تو اس نے بھی اپنے امیروں سے مشورہ کیا اور ایلک خان کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہوگا، اور اس طرح محمود کی شادی ایلک خان کی بیٹی سے ہو گئی۔ تو اس طرح محمود کے 2 بلخ اور خراسان محفوظ ہو گئے، اور ترکستان کا بادشاہ ایلک خان جو کہ بخارا بھی اس نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا، اور اس طرح ان کی حدودیں محفوظ ہو گئی، اور اس کو محمود کو بھی جنگ کا خطرہ ختم ہو گیا اور ایلک خان کو بھی خطرہ ختم ہو گیا۔ تو اسی تمام صورتحال سے جب محمود فارغ ہوا تو اس نے ہندوستان کی طرف سوچنا شروع کر دیا، اور اس کا مقابلہ جے پال سے بھی ہوا۔ تو اس نے جے پال کو بری طرح سے شکست دی اور اس کو پکڑ کر غزنی میں لے آیا۔ جب وہ غزنی لے آیا تو اس نے
सरदार अमीरुद्दीन से कहा कि ए सरदार, अब वो तेरा मुल्जिम हमारे साए में है, अब तू चाहे तो इसे कत्ल भी कर दे। तो अमीनुद्दीन ने कहा कि ए सुल्तान, मैंने इसे माफ़ कर दिया, क्योंकि जयपाल ने अमीनुद्दीन के बीवी बच्चों को कत्ल कर दिया था। तो इसने कहा कि ये फ़ैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप इसके साथ जो चाहें करें। तो महमूद ने कहा कि हम भी इसे माफ़ करते हैं, लेकिन एक शर्त पर कि इसका माथा दागदार किया जाए और उसके बाद इससे एक रुका लिखवाया जाए। और इस तरह ये ग़ुलामी का रुका जयपाल से लिखवाया गया। तो वो ये रुका लेकर और दागदार चेहरा लेकर जब हिंदुस्तान पहुंचा, तो उनमें एक रिवायत थी कि जो बादशाह मुसलमानों से शिकस्त खा जाता और उनके कब्ज़े में चला जाता और ग़ुलामी में अपने ऊपर कोई मोड़ या कोई चीज़ लगवा के लाता, उसको आग में जला दिया जाता। तो इसी चीज़ का सामना जयपाल को भी करना पड़ा और वो आग में जलकर राख हो गया। और इसके बाद इसका बेटा अनंतपाल जो लाहौर का हाकिम बना। लाहौर जो कि हिंदुस्तान की बहुत बड़ी रियासत थी और इसमें हिंदुओं का नाम निहाद हाकिम अनंतपाल था। तो अनंतपाल महमूद का राजगुजार बन गया और इस तरह ये बहुत ही मक्कार किस्म का इंसान था। और इसने मक्कारी का सोचते हुए महमूद को लिखा कि ए सुल्तान, अगर आप लाहौर में आए तो हम आपका खूब इस्तकबाल करेंगे, और आप आए तो हमारी सल्तनत को 4 चांद लग जाएंगे। जब महमूद के पास ये ख़त पहुंचा तो उसने पढ़ा और पढ़ते हुए उसने ये कहा कि ये एक बहुत ही मक्कार और चालबाज है। जब मैं इसके पास जाऊंगा तो ये हो सकता है कि बज़ाहिर तो मुझसे जंग न करे, लेकिन हो सकता है खाने में मुझे जहर देकर हलाक कर दे। तो इस तरह अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि आप मेरी तरफ से भी रुका लिखें। और इसने रुका लिखवाया और कहा कि ए अनंतपाल, जो तेरे गले में हमारी ग़ुलामी का तौक पड़ा हुआ है, वो तेरे लिए बहुत ही बायस इज़्ज़त और बायस निजात है, और यही तेरे लिए बहुत ही बड़ी निजात की राह है। तो इस तरह इस वाक़े का इख्तिताम हुआ। और इसके बाद महमूद जो हिरात में मौजूद था, तो इसने सिस्तान जाने का फ़ैसला किया, और ये 390 हिजरी की बात है।